اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ مشہور مورخ اور سیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کی۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین خیریت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگے، میں اپنی بیوی خیزران کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی، میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔ خلیفہ نے مزید کہا، اے واقدی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، چنانچہ اب وہ قصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، اور اس کو ناز و نعم اور آرائش و زیبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر آزاد عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں ہادی اور ہارون رشید کے لیے پیشگی بیعت کروا دی ہے۔ میرے بعد یکے بعد دیگر وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے طعنہ دے رہی ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا، امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واقدی نے اس موضوع سے متعلق چند مزید حدیث خلیفہ سے بیان کی ہیں۔ خلیفہ مہدی نے انہیں 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب واقدی خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ خیزران کا پیغام لے کر آنے والا بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً 2000 دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے پیغام دینے والے کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ ساتھ اس کار خیر پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔